جواد نقوی صاحب حفظہ اللہ تعالی نے کچھ عرصہ پہلے غزوہ احد کے حوالے سے ڈسکشن کی۔ سورہ آل عمران میں مسلسل 60 آیات غزوہ احد کی لائیو کمنٹری پہ آئی ہیں، جو صحابہ کرام سے ایک مس ہینڈلنگ ہوئی جس کی وجہ سے نبی علیہ السلام کے بھی دانت شہید ہوئے۔ بخاری مسلم میں تفصیل آتی ہے۔ 50 تیر اندازوں میں سے 35 نے وہ درہ چھوڑ دیا اور 15 اسی جگہ پہ رہے، اور خالد بن ولید اس وقت کافروں کی طرف سے آئے ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے آ کر حملہ کیا اور واضح جو فتح تھی وہ شکست میں بدل گئی۔ تو اس پہ لائیو کمنٹری آئی اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی غلطی کو معاف کر دیا، اور نبی علیہ السلام کو نصیحت کی کہ آئندہ بھی آپ نے اپنے مشورے میں ان کو شامل رکھنا ہے اور ان کے ساتھ آپ نے حسن سلوک کرنا ہے، اور یہ آپ کی نرمی ہے کہ یہ آپ کے ساتھی آپ کے ساتھ اٹیچ ہے۔ اگر آپ کی زبان میں سختی ہوتی تو یہ آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ اس پورے ٹاپک کو جواد نقوی صاحب نے ڈسکس کیا، اور اس میں ایک جملہ ان کا اٹھایا گیا اور آگے پیچھے جتنی گفتگو تھی وہ انہوں نے اپلوڈ ہی نہیں کی۔ اس سے پورا کانٹیکسٹ کلیئر ہو جانا تھا کہ جواد نقوی صاحب کے اپنے خیالات کیا ہیں۔ میری جب جواد نقوی صاحب سے فون پہ بات ہوئی کل، تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کو بقیہ کی ویڈیو بھی بھیجتا ہوں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ اٹیچ کر دیں گے۔ اس میں باقاعدہ انہوں نے صحابہ کرام کا دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، لیکن ہمارے شیعہ ذاکرین آج تک معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اپنے ذاکرین کو ٹونٹ کروا رہے ہیں، اور پھر انہوں نے بتایا کہ ریزن اس کے پیچھے یہ ہے کہ ان کا سارا کاروبار، ان کا سارا چندہ اس بنیاد پہ چلتا ہے جو یہ بکواسیات کرتے ہیں۔ اور پھر اس میں انہوں نے یہ بات بھی کی کہ صحابہ کرام نے جو کچھ کیا یہ کوئی منافقت کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، بشری تقاضے کی وجہ سے ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے معاف بھی کر دیا۔ یعنی وہ باقاعدہ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں اس میں، لیکن ان ظالموں نے وہ بعد والے جملے اٹھائے اور اس کو اور رنگ دینا شروع کر دیا۔ ایک بریلویوں کے ڈاکٹر صاحب نے بھی، اور کچھ دوسرے دیوبندی اور اہل حدیث علماء نے بھی، اس میں انہوں نے ایک جملہ بولا کہ نبی علیہ السلام کی جب شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی تو کئی صحابہ کرام جو ہیں وہ میدان احد چھوڑ کے چلے گئے۔ ظاہر ہے وہ ایک بھگدڑ مچی ہوئی تھی، اسی پہ اللہ تعالیٰ نے گرفت بھی کی اور معاف بھی کر دیا، وہ سورہ آل عمران میں آیا۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ خامنائی صاحب کی افواہ نہیں پھیلی تھی، ان کی شہادت کی خبر کنفرم ہو گئی، اس کے باوجود ایران والوں نے اپنے جذبہ ایمانی کا اظہار سڑکوں پر آ کر کیا، وہ میدان جنگ کو چھوڑ کر نہیں بھاگے۔ اب یہ جو انہوں نے کمپیریزن کروایا نا، اس میں رنگ بھرے ہیں پھر علماء نے۔ وہ کہتے ہیں دیکھیں انہوں نے خامنائی صاحب کو نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا ہے، نعوذ باللہ، اور ایران والوں کو صحابہ کرام سے بڑھا دیا کیونکہ انہوں نے وہ مثال دی۔ میں بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے مثال دینا مناسب نہیں ہے، اور یہ میں صرف اخلاقاً بات کر رہا ہوں، میں کوئی اس پہ توہین نہیں سمجھتا۔ علمی گراؤنڈز کے اندر جب اس طریقے سے گفتگو ہوتی ہے اور کوئی مثال دے دے، اگر اس کی نیت گستاخی کی ہو اور وہ اظہار گستاخی کا کرے تو آپ اس کا محرک طے کر سکتے ہیں۔ یہاں پر تو انہوں نے خود شیعہ ذاکرین کو ڈانٹا کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کو معاف کر دیا، وہ ان کی منافقت نہیں تھی، لیکن تم آج اپنے چندوں کی وجہ سے انہیں معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، اور تم نے یہ اپنا سارا دھندا ان پہ بھونکنے کے ذریعے چلایا ہوا ہے۔ اب یہ باتیں کرنا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اس چیز کو کنڈیم کر رہے تھے، وہ اس کا ایک خاص پہلو اجاگر کرنا چاہ رہے تھے، اس کو انہوں نے اٹھایا۔ اور جو لاہور کے ڈاکٹر صاحب ہیں بریلویوں کے، انہوں نے کہا کہ اس پہ توہین رسالت بھی لگتی ہے 295C، اور توہین اصحاب بھی 295A بھی لگتی ہے، اور 295B تو ہم پہلے ڈسکس کر چکے، یعنی ترے انہوں نے فٹ کر چھڑی ہیں 295A B C۔ اندازہ کر لیں، یہ اگر اس وقت ایران اور امریکہ کی جنگ نہ ہوتی
یہ بلیسنگ ہوئی ہے ان کے لیے, جواد نقوی صاحب کے لیے. آج پورا ملک انہوں نے بلاک کیے ہونا تھا, تماشا لگایا ہونا تھا, اور میں نے اس سے کوئی ہلکی بات بھی کی ہوتی تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے کیا کر دینا تھا. اور ان کے بزرگوں نے جو کچھ کیا وہ آپ نے سن لیا, اور ابھی تو پروگرام باقی ہے. ہاں, جس کے بعد ان کا پروگرام جو ہے وہ شیر افضل مروت ہو جائے گا اینڈ پہ. ہاں, وہ تو ابھی باقی ہے جو میں نے اب اس کے جواب دینے ہیں انشاءاللہ تعالی. آنسر نمبر 1, سید جواد نقوی صاحب نے قرآن پاک سے مثال بیان کی, لیکن انہوں نے اس اعتبار سے کوئی کمپیریزن نہیں کروایا تھا کہ خامنائی صاحب جو ہیں وہ نعوذ باللہ نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے ہیں یا پھر ان کے ماننے والے صحابہ کرام سے افضل ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ مانتا ہوں کہ اس طریقے سے مثال بیان کر کے گفتگو کرنا مناسب نہیں ہے. یہ میں اخلاقاً بات کر رہا ہوں, شرعی طور پہ نہیں کر رہا. شرعی کوئی گرفت نہیں ہے. اخلاقاً مجھے بھی تو کئی لوگ مشورے دے رہے ہوتے ہیں نا, تو مجھے بھی رائٹ پہنچتا ہے کہ میں کسی کو اس اعتبار سے مشورہ دوں کہ اس طریقے سے گفتگو کرنا علمی طور پہ تو علمی حلقے میں تو کی جا سکتی ہے, لیکن پبلکلی اس طریقے سے گفتگو کرنا, وہ پبلک پھر اپنا ہی رنگ دینا شروع کر دیتی ہے, اپنے حوالے سے چیزوں کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس میں یعنی جواد نقوی صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ آئندہ وہ الفاظ کے چناؤ کو بہتر بنائے. باقی توہین والا معاملہ کوئی نہیں, کیوں کہ انہوں نے اسی لیکچر کے سٹارٹ میں یہ بات کی کہ وہ شیعہ ذاکرین جو اپنا دھندا چلا رہے ہیں صحابہ کرام پر اس قسم کی تبرہ بازی کر کے, انہوں نے کنڈیم کیا اور کہا کہ وہ منافق نہیں تھے, نبی علیہ السلام کے جانثار تھے, بشری تقاضے کی وجہ سے ہوا اور اللہ نے معاف کر دیا, لیکن یہ ذاکرین معاف نہیں کر رہے. دیکھیں, ایک شیعہ عالم اپنے ذاکرین کو کہہ رہا ہے کہ تم معاف نہیں کر رہے, اللہ نے معاف کر دیا. یہ گفتگو بتاتی ہے کہ کہیں دور دور تک ان کی توہین کی نیت نہیں تھی. ویسے میں یہاں پہ ایک جواد نقوی صاحب کے لیے عرض کر دوں تاکہ یہ آندہ اپنے مخالفین کو جواب دیتے ہوئے کہا کریں, جب یہ جھوٹی کہانی گھڑتے ہیں نا کہ جی ایک عبداللہ بن سبا تھا, اس کی وجہ سے حضرت عثمان شہید ہوئے, اس نے صحابہ کرام کو آپس میں لڑوا دیا صرف بنو امیہ کو چھپانے کے لیے, کیونکہ بخاری مسلم میں تو لکھا ہوا ہے کہ حضرت عثمان کے گورنروں کی وجہ سے رایا ان کے خلاف ہوئی اور ان کی شہادت تک بات پہنچی. انہوں نے ایک فرضی کریکٹر گھڑا جو کہ حضرت علی کے زمانے میں آیا تھا, جس کو حضرت علی نے قتل کروایا, جو علی اللہ کا عقیدہ رکھتا تھا, اس کا شہادت عثمان سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. انہوں نے کہا اس نے ایک ایسی چال چلائی کہ سارے صحابہ کرام کو اس طرف لگا دیا, اور ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب بھی بیچارے اپنے بھول پن میں, وہی چونکہ ان کا بلڈ اپ دیوبندیوں میں ہوا تھا تو وہ یہی بات بیان کرتے تھے. اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ ایک عبداللہ ابن سبا کو یہ صحابہ کرام بلکہ نبی علیہ السلام سے بھی افضل سمجھتے ہیں, کہ جن صحابہ کی تربیت نبی علیہ السلام نے کی تھی ان سارے صحابہ کی مت کس نے مار دی؟ ایک عبداللہ بن سبا نے. لو سامو, یہ پھکی والا جواب ہے کہ نہیں؟ بالکل پھکی والا جواب ہے تمہارے لیے. تو انو میں ہی پورا پہ سکنا وا. اگر تم جواد نقوی صاحب کو کہہ رہے ہو نا کہ انہوں نے خامنائی صاحب کو نبی علیہ السلام سے بڑھا دیا ہے, تو تم اور تمہارے سارے بزرگان بے دین, انورٹڈ کاماز میں بزرگان دین, عبداللہ ابن سبا کو تمام صحابہ کرام اور رسول اللہ سے افضل مانتے ہیں نعوذ باللہ, کیونکہ وہ کہتے ہیں اس ایک بندے نے ساروں کی مت مار دی کہ جنگ جمل میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے, جنگ صفین میں ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے. اسی ڈاکٹر پہ دیکھا جائے تو تمہارے سارے بزرگوں کے اوپر توہین رسالت لگتی ہے 295C, جن میں مر گئے جے لو سامو تمہاری ڈاکٹرن میں. ہم نہیں لگائیں گے, ہم دفعہ ایک ہی لگائیں گے. کون سی؟ میرا نبی عیسیٰ ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں. دبو انہوں جا کے ہوں. پہلے جسمانی طور پہ دبایا تھا نا, اب روحانی طور پہ بھی دبا دو. شیطانی طور پہ نہیں میں کہتا, پھر برا مان جائیں گے. روحانی طور پہ, اگرچہ ایک دوسرے کو شیطان ہی سمجھتے ہیں. آنسر نمبر 2, چند مہینے پہلے آپ کو پتا ہے دیوبندیوں کے بہت بڑے عالم دین جن کا دعویٰ ہے کہ میں لاکھوں علماء کا استاد ہوں, حضرت مولانا منظور مینگل حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس, جو مولانا فضل الرحمان صاحب حافظہ اللہ تعالی کی جماعت کے بہت بڑے رکن ہیں, کراچی میں ہزاروں اور باقی ملک میں لاکھوں علماء کے استاد ہیں, جو گندے گندے لطیفے بھی سناتے ہیں ممبر سے.
बड़े गंदे गंदे लतीफे। उनकी एक वीडियो किसी साथी ने बना के लीक कर दी थी। वो फोन पे मौलाना फजल रहमान साहब से बात कर रहे हैं और वो सियासी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि हमारा जो बलोचिस्तान का वजीर आला है, क्योंकि उनका ताल्लुक भी बलोचिस्तान से है, ये भी बेचारा महसूर है हजरत उस्मान की तरह, जिस तरह हजरत उस्मान को बलवाइयों ने महसूर कर दिया था, और डरता है कि बाहर निकला तो औरतें जूतियां मारेंगी। ये अल्फाज है, वजीर आला डरता है कि बाहर निकला तो औरतें जूतियां मारेंगी, ये महसूर है हजरत उस्मान की तरह। अच्छा, उस वक्त चंद लोगों ने आवाज बुलंद की कि ये तो तौहीन हो गई है, तो मंजूर महंगा साहब ने कोई रुजू नहीं किया। उन्होंने कहा जिन्हें मेरा मुनाजरा करना है ना आके कर लो, मैं कोई गलत गल नहीं की थी, मैंने तो एक मिसाल बयान की है। सरकार देवबंदी मिसाल बयान करें और वजीर आला को मिलाएं हजरत उस्मान के साथ और उल्टा ये भी बोले कि बाहर निकलोगे तो औरतें जूतियां मारेंगी, इस लेवल पे जाके तौहीन करो, तौहीन ना हो। और जवाद नकवी साहब ने कोई जूतियां मारने की तो बात ही नहीं की, कोई गुस्ताखी वाली बात ही नहीं की, और उसके ऊपर तुमने फतवा लगा दिया। अगर तुम वाकई साहबे कराम के साथ मुखलिस होते ना तो पहले मंजूर मैंगल के ऊपर फतवा लगाते। हम नहीं कहते उस पर 295A लगाओ, लेकिन तुम्हारी डॉक्ट्रिन में लगती है। हमारी डॉक्ट्रिन में यह है कि बस इस किस्म की मिसालें देने से परहेज करना चाहिए, दैट्स ऑल। मेरा मौक़िफ़ यही है। आज लोग कह रहे हैं इंजीनियर साहब पे 295C लगी है तो इंजीनियर साहब तौहीन मजहब की दफात के बारे में बोल रहे हैं। ना सरकार, मैं 2017-18 से बोल रहा हूं, मुझ पे तो खुदकुश हमला 295C की शक्ल में तुमने 2025 में किया ना। मैं इससे भी 8-9 साल पहले से ये बोल रहा हूं कि ये दफात मिस यूज तुम लोग करते हो। आज नहीं बोल रहा, अब तो मैं छोड़ ही कोई नहीं ना रहा, बिल्कुल कोई थोड़ा बहुत लिहाज था तो वो भी मैंने अब बाले ताक रख दिया। जिंदगी मौत का पता नहीं है, लेकिन तो आडे बाबे मैं दब के जाने इंशाल्लाह। मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। आंसर नंबर 3, ग़ज़वा उहद के कॉन्टेक्स्ट में इश्को मोहब्बत आला हजरत। हां, कुरान की आयत का तर्जुमा करते हुए सहाबा कराम के लिए ना मर्द का वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं जी। अच्छा, ये आप अस्तगफिरुल्लाह पढ़ें, आपका राइट है। मेरे नजदीक कोई गुस्ताखी नहीं हुई। हां, बरेलवियों के नजदीक 100% गुस्ताखी है, और आला हजरत की कब्र पे जाके ना 295A का कतबा लगना चाहिए। हां, उनकी डॉक्ट्रिन में हम इसे इल्मी इख्तिलाफ के तौर पे कहेंगे कि कोई अच्छा मुनासिब वर्ड इस्तेमाल करते। उन्होंने वर्ड क्या इस्तेमाल किया? इज़ हम्मत ताइफतानि मिनकुम अन तफशला, जबकि तुम में से 2 गुरोहों ने यह इरादा किया कि वो नामर्दी कर जाएं, यानी वो पस्त हिम्मती दिखा जाएं, बुज़दिली दिखा जाएं, इसकी बजाय उन्होंने नामर्दी का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब मुझे बताएं, उर्दू और पंजाबी में आप किसी के लिए नामर्दी का लफ्ज इस्तेमाल करें, क्या ये तौहीन नहीं होती? और सहाबा किराम के लिए इस्तेमाल किया, और आज तक ये कंजुल ईमान छप रहा है जो कह रहे हैं जी इश्क रसूल वाला तर्जुमा है। इश्को मोहब्बत आला हजरत लो सामो। आंसर नंबर 4, तक़वियतुल ईमान में इस्माइल देलवी साहब जो देवबंद और अहले हदीस के मुश्तरका बुजुर्ग हैं, क्योंकि इन्होंने रफ़ुल यदैन शुरू कर दिया था इसलिए अहले हदीस भी इनको ऑन करते हैं, वैसे ये देवबंदियों के बुजुर्गों में से। और ये सिलेबस की किताब है अहले हदीस और देवबंद के मदारिस के अंदर, तक़वियतुल ईमान। उसमें वो लिखते हैं, बड़े से बड़ा कोई इंसान हो या कोई मुकर्रब फरिश्ता, शान उलूहियत के मुकाबले पर चमार से ज्यादा जलील है। वो कहते हैं अल्लाह के मुकाबले पर चमार, यानी जो चूड़ा चमार हम कहते हैं ना, सफाई करने वाले लोग, हमारे नजदीक तो ह्यूमन डिग्निटी में सब बराबर है। बिल्कुल, ये कोई फर्क नहीं है। तो वो कहते हैं उससे ज्यादा जलील है कोई बड़े से बड़ा इंसान हो या कोई फरिश्ता हो। बड़े से बड़े इंसान कौन है? अंबिया कराम। मुकर्रब फरिश्ते कौन है? हजरत जिब्राइल, मीकाईल, इसराफील और मलकुल मौत। वो कहते हैं वो अल्लाह के मुकाबले पर चमार से ज्यादा जलील है, यानी चमार की कोई हैसियत है, ये उससे भी ज्यादा जलील है। अगर कहते हैं ना कि अल्लाह के मुकाबले पर आ जाए तो वो शाही कोई नहीं, बिल्कुल बात दुरुस्त है, कोई शाही नहीं। जलील का लफ्ज इस्तेमाल किया, ये सिलेबस में देवबंद और अहले हदीस के पढ़ाया जाता है। जलील का वर्ड अंबिया कराम के लिए इस्तेमाल किया, और इसी पे आला हजरत ने गिरफ्त की थी। आला हजरत को अपनी नहीं नजर आई है, लेकिन दूसरों की बड़ी अच्छी तरीके से वो
نشاندہی کرتے تھے، اور الحمدللہ جو ان ساروں نے ایک دوسرے کی ہیں وہ میں نے اپنے پلیٹ فارم سے بیان کر دی ہیں اللہ کے فضل سے۔ آنسر نمبر 5، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلی حضرت، اعلی حضرت۔ ان کا سلام کتنا مشہور ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، میں نے بھی پڑھا ہوا ہے، مجھے بڑا پسند ہے، سوائے چاند ایک اشعار کے، کمال کے نعتیہ اشعار ہیں یہ۔ اصلاً نعت اگر کوئی ہے نا تو یہ ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اس میں اعلی حضرت سے ایک بلنڈر ہو گیا، انہوں نے پتہ کیا شعر لکھا، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ شریف میں جا کے کثرت دے دی۔ پہلے آپ قلیل سی جماعت تھے، 125 صحابہ کرام تھے، تو آپ علیہ السلام کو مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے کثرت دے دی، اور بعد میں رومنز اور پرشینز کے خزانے بھی مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئے۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یعنی یہ جو بعد میں کثرت ہوگی آپ کی امت کی، جو پہلے قلت تھی، اس پہ درود ہو اللہ کا۔ عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ جو آپ کو اللہ نے بعد میں عزت دی نا، جو پہلے ذلت تھی، اے اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں، عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ یہ ذلت کا لفظ اعلیٰ حضرت نے خود گرفت کی ہوئی ہے تقویت الایمان کے اوپر کہ یہ ذلیل کا لفظ، اور یہاں انہوں نے نبی علیہ السلام اور ان کے صحابہ کے لیے خود یہ ذلیل کا لفظ استعمال کیا۔ اچھا، اب یہ بلنڈر ہو گیا اعلیٰ حضرت سے، ہم نے جب ہائی لائٹ کیا تو آپ کو پتہ کیا ہوا؟ بریلوی علماء نے کہا یہ آپ نے غلط پڑھا ہے، یہ ہے عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسی عزت جو ذلت سے بہت دور ہے۔ زبر کی بجائے پیش لگا دیا، حالانکہ شعر کا اسلوب بتا رہا ہے کثرت بود قلت نہیں ہے، وہاں پہ بعد ہی ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ اب یہ بلنڈر تو انہوں نے کیا، لیکن ان کو پتہ نہیں تھا، ان کے بزرگ پہلے ان کے ساتھ کام ڈال کے چلے گئے ہیں۔ ان کے بزرگوں نے شرح اسلام رضا لکھی قرآن و سنت کی روشنی میں، اس میں انہوں نے باقاعدہ ذلت ورڈ کی تشریح کی ہے کہ یہ ذلت لفظ استعمال جو اعلیٰ حضرت نے کیا ہے، اس سے مراد ہے بے سر و سامانی، یعنی پہلے مسلمان بڑے کمزور تھے، تو یہ ذلیل کا لفظ جو اعلیٰ حضرت نے نبی علیہ السلام اور صحابہ کے لیے استعمال کیا ہے تو یہ کمزوری کے معنوں میں استعمال کیا ہے، تو یہ وہ والا ذلیل نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ ذلیل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ حالانکہ آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب نے جو آج کل اڈیالہ میں ہیں، انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے یہی لفظ استعمال کیا تھا، یہ سارے مولوی پنجے جھاڑ کے ان کے پیچھے پڑ گئے تھے۔ اور خادم رضوی صاحب کی جو ویڈیو نا، تو اڈا ذلیل ہے اس کائنات دا، وہ انہوں نے کس کو کہا تھا؟ عمران خان صاحب کو، کیونکہ انہوں نے بھی کہا تھا کہ کافروں نے نبی علیہ السلام کو ذلیل کیا، نعوذ باللہ۔ اب ان کی اردو کی وکیبلری کا مسئلہ تھا، وہ ذلیل سے مراد یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تکلیفیں تھیں، تو اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ کو استعمال نہیں کیا۔ تو اس وقت میں نے جواب دیا تھا کہ تمہارے اعلیٰ حضرت نے تو ڈائریکٹ کہا ہوا ہے عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام، ان پہ 295C نہیں لگتی تمہاری ڈاکٹرن میں۔ ہم یہی کہیں گے کہ علمی اختلاف ہے کہ اس سے اچھے طریقے سے گفتگو کرنی چاہیے تھی، لیکن تمہاری ڈاکٹرن میں بالکل 295C سونے کی مور لگتی ہے۔ اور اس وقت اگر وہ پرائم منسٹر نہ ہوتے تو ٹھک جانا تھا، انہوں نے 295C لگ جانی تھی، اور پرائم منسٹر ہونے کی وجہ سے بچ گئے۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ تھی، ادروائز خادم رضوی صاحب زندہ ہوں اور اس طرح للکار رہے ہوں کسی کو، وہ کیسے بچ سکتا تھا؟ تو اس وقت بھی میں نے ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، اور اس کی وجہ سے ہمارے پی ٹی آئی والے بھائی کہتے ہیں انجینئر صاحب پہلے خان صاحب کے حق میں بولتے تھے، اور خان صاحب کے حق میں نہیں، اللہ کے بندو، توہین مذہب جب جس پہ لگی میں اس کے حق میں کھڑا ہوا کہ یہ ناجائز حرکت نہ کرو ایک مسلمان کے ساتھ جو کہ نبی علیہ السلام کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، اور تم الفاظ کے چناؤ کے اوپر اس کو اسلام سے باہر نکال دیتے ہو۔ اس کے بعد جب وہ پرائم منسٹر نہیں تھے تب ان کے اوپر ایک TLP موٹیویٹڈ بندے نے گولیاں چلائیں کہ اس نے اذان کی توہین کی ہے، تو میں نے اس وقت پھر ویڈیو ریکارڈ کروائی۔ تو توہین مذہب ہمارا ایک سینسٹیو ایریا ہے، جب کسی پہ الزام لگتا ہے ہم اس کے دفاع میں آتے ہیں کہ جھوٹا الزام نہ لگاؤ۔ یہ حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار گلے پھاڑنے والی، اس پہ 295C لگوا رہے تھے، اس نے وہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کا سٹیکر پھاڑا تھا، اسی پہ تو سری لنکن کو مارا ہوا تھا TLP والوں نے، اس کو بھی ٹانگنے لگے تھے، اس کی انہوں نے پھندوں والی تصویریں چلا دی تھی، اور بڑا چیختا تھا اس وقت اس کا بھائی بھی کہ یہ کیا ہوا، آپ نے ہمارے ساتھ اختلاف کر دیا۔
حالانکہ یہ دونوں بھائی میرے ساتھ جو کچھ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے اس قسم کے تحفے آتے رہتے ہیں، اس وقت ان کو خیال نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں دوسروں کے ساتھ۔ آنسر نمبر 5، عشق و محبت۔ عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے سبحان السبوح، اور فتاوی رضویہ میں بھی اس ٹاپک کو ایڈریس کیا، اور اس میں وہ وہابیوں کو ٹونٹ کرواتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہابیوں کا خدا تو چور ہے، نعوذ باللہ، وہ زناکار ہے، نعوذ باللہ، وہ پخانہ کرتا ہے، ہر طرح کی کوئی آلائش تھی نا، گندگی تھی، وہ انہوں نے وہابیوں کا خدا وہابیوں کا خدا وہابیوں کا خدا کہہ کے منسوب کی۔ میں نے تو صرف اتنا کہا تھا، مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور۔ میں نے کوئی گالی نہیں دی تھی، میں نے کہا تھا اور ساتھ ایکسپلین کیا کہ خدا سب کا ایک ہی ہے، لیکن تم جو کوالٹیز مانے ہوئے ہو گویا کہ کسی اور خدا کو مانے ہوئے ہو۔ لیکن میں نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا خدا چور ہے، انہوں نے ڈائریکٹ کہا، اور تعویل کر رہے ہیں نہیں، اعلیٰ حضرت کے کہنے کا مطلب تھا گویا کہ اچھا انجینئر صاحب کہیں اور گالی بھی نہ نکالیں، ان پہ کہتے ہیں انجینئر نے جو ہے نا وہ توحید میں کرپشن کر دی ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ بریلوی۔ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ توحید کا لفظ میں کسی بریلوی کے منہ سے سنوں یا شرک کا لفظ سن لوں۔ اور خود اپنے بابا جی نے کہا وہابیوں کا خدا، ہر وہ گالی وہ جو دے سکتے تھے وہ دی ہے۔ یہاں پہ کوئی 295A B C والا چکر کوئی نہیں۔ آنسر نمبر 6، اشرف علی تھانوی صاحب، حکیم الامت، حفظ الایمان میں انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک نبی علیہ السلام کے علم غیب کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ السلام کو تو اسی قسم کا نعوذ باللہ علم غیب تھا جس طرح کہ ہر مجنون، پاگل، حتیٰ کہ کسی جانور کو بھی حاصل ہوتا ہے، چھٹی حس کے ذریعے اسے پتہ چل جاتا ہے، تو نبی علیہ السلام کا بھی علم غیب اسی طریقے سے تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ صراحتاً کفری عبارت ہے، ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ وہ توبہ کر کے مرے ہوں گے۔ اسی پہ اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین میں کفر کا فتویٰ لگایا تھا عبارت کے اوپر۔ میں بھی کہتا ہوں یہ عبارت کفری ہے، کیونکہ قرآن پاک میں واضح اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بنی اسرائیل کے اندر، سورۃ الفرقان میں، اے محبوب دیکھو تمہارے لیے کیسی کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور کفر کی روش ہے جو انبیاء کے لیے اس قسم کی مثال بیان کرتے ہیں۔ اور دیکھیں تھانوی صاحب نے خود مثال بیان کی، یہ نہیں کہا کہ کافر کہتے تھے، ہاں میں نے بات کی کہ کرسچنز یہ کہتے ہیں، جیوز ہمارے نبی کے بارے میں یہ کہتے ہیں، تو انہوں نے میرے پہ 295C ٹھکوا دی، اور ان کے بابے خود کہتے رہے اپنی طرف سے۔ ویسے اعلیٰ حضرت نے 295C ٹھوک دی تھی، جس زمانے میں ہے بھی نہیں تھی، حسام الحرمین کی شکل میں، اور پھر المحند میں یہ لوگ جھوٹا دفاع کرتے رہے اس عبارت کا، توبہ کی توفیق نہیں ملی۔ تو ان کے اپنے بزرگوں کے حالات و واقعات یہ ہیں، ان پہ نہیں لگتی 295C۔ آنسر نمبر 7، سیکنڈ لاسٹ، عشق و محبت۔ عشق و محبت، اعلی حضرت اعلی حضرت۔ ویسے میں نے اعلی حضرت کے 12 عقیدے جیل سے باہر آنے کے بعد ریکارڈ کروا دیے تھے، اور میں نے کہا تھا میں اب اس کو اس طرح ٹاپک نہیں بناؤں گا، اس لیے میں نے یہ چند ایک مثالیں رکھی ہیں۔ وہ 12 عقیدے میں نے ریکارڈ کروائے، اور میں نے کہا 12 کا جواب دیں۔ اللہ کے فضل سے لاکھوں علماء میں سے ایک بندے کو توفیق نہیں ہوئی ہے، ادھر آ جاتے ہیں لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے کہ ویڈیو میں جواب ریکارڈ کروائیں۔ میں بھی کروا رہا ہوں نا، جواب دیں، یہ آج بات کر لیں۔ عشق و محبت اعلیٰ حضرت، انہوں نے فتاوی رضویہ میں حضرت باجزید بسطامی کی وہ مشہور زمانہ عبارت لوائی اعظم من لوائی محمد، قیامت کے دن میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بھی بڑا ہوگا، نعوذ باللہ، اور محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، جو تذکرۃ الاولیاء میں عبارت موجود تھی، اس کا دفاع کیا کہ ان کے منہ سے اللہ بول رہا تھا، اور اللہ کا جھنڈا تو محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا۔ ظالموں، اللہ کا جھنڈا تو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں ہے، 2 جھنڈے تو ہے ہی نہیں قیامت والے دن، جھنڈا تو ایک ہے۔ تمہارے پاس عید کے ہاتھوں میں کون سا جھنڈا ہوگا؟ وہ ہم بتا دیتے ہیں، بخاری مسلم میں موجود ہے۔ قیامت والے دن ہر خائن اور غدار کے لیے میدان محشر میں ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور کہا جائے گا یہ غدار تھا، یہ خیانت کرنے والا تھا۔
तुहाडे बाबियां दे झंडे चढ़ने ने। हां, अगर उन्होंने कहा, अगर नहीं कहा हमारा 1 लाख टन हुस्न ज़न है अपने सर पे, कि उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन तुम बांध के मरवा रहे हो कि इंजीनियर साहब बाबों को। मैं नहीं कहता भाई, तुम बांध के मरवा रहे हो। मुझे बताओ, अगर मैं शाफे माशर तुम्हारे बाबे को मान लूं तो मेरा अपना ईमान फारिग होता है। मेरे नजदीक तो आसा यबअसा का रब्बू का मकाम महमूदा, मकाम महमूद तो नबी इस्लाम को मिलने वाला है। शफात का झंडा आपके हाथों में होगा, आप जिसको मर्जी दें, लेकिन तुम तो वो नहीं मानते। तुम कहते हो कि तुम्हारे बाजीद का झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और ये जो पिंडी का मुफ्ती है ना, जिसको वो लाहौर का डॉक्टर कहता है, वो पिंडी का काला, उसने वीडियो में दिफा किया हुआ है कि मैं इसकी तावील करूंगा, और फिर बड़ा खुश हो रहा है जिस तरह मैंने अपना बाबा बचा लिया। बाबा के बचाया है कि बाबा भी फारिग करवाई मेरे हथों ते अपना ईमान भी फारिग करवा ले। तौबा कर, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शाय ही कोई नहीं। नबी इस्लाम का ताज ये अपने बाबों को पहनाते हैं और फिर कहते हैं जी बाबों पे हाथ होला रखें। आप बाबों को रास्ते से हटा दें और कहें कि उन्होंने ये नहीं कहा। अब ये कैसे कहें? यही पिंडी का मुफ्ती ये चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता रहा मुनाजरे में बैठ के, कैसे कहे? और फिर इसके आला हजरत ने लिवाई आज़म मिन लिवाई मोहम्मद का दिफा किया कि बाजीद के मुंह से अल्लाह बोल रहा था। नाऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अकीदा तो हमारा नबी के बारे में नहीं है कि हमारे नबी के मुंह से अल्लाह बोलता है। वहां पे भी है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्यु यूहा। ये अपनी ख्वाहिश नफ्स से कुछ नहीं कहते, ये वो कहते हैं जो अल्लाह वही करता है। वहां पे भी हम ये नहीं कहते कि नबी इस्लाम की जुबान से अल्लाह बोलता है, नहीं, अल्लाह अपना कलाम वही करता है और आप अलैहिस्सलाम की मुबारक जुबान से वो उम्मत तक पहुंचता है। और ये देखें कहां तक इन्होंने पहुंचाया हुआ है। इसका मैंने पोस्टमार्टम भी किया। आज मैं पोस्टमार्टम नहीं, सिर्फ आपको हवाले दे रहा हूं। पोस्टमार्टम के लिए आला हजरत के 12 अकीदे आप देख लें और पूरी इनकी ज़ुर्रियत को इल्मी तौर पे ये एक चैलेंज मौजूद है कि इसका वीडियो में आके जवाब दें। ये मुनाजरे का चैलेंज नहीं है, वीडियो में आके जवाब दें। आंसर नंबर 8, वो चिश्ती रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह। हाँ, पहले तो यही कहते सन ना। हाँ, और लाहौर दे छोटू ने पीछे पड़ा है ना, सुभान अल्लाह। मैं क्या हूं? ख्वाजा ने कहा मैं क्या हूं? मैं तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं। साढ़े किसी स्टूडेंट ने थले लिखा वाकई तो कमीने ही निकले हुए। हाँ। तो सुभान अल्लाह पढ़ा था चिश्ती रसूलुल्लाह पे इसने। आज कह रहा है कि नहीं, ये तो चिश्ती तो लफ्ज ही उस वक्त कोई नहीं था। उस वक्त नहीं सी, थोड़ी देर पहले तक सी, साढ़े छोड़े जाने तो बाद ये खत्म हुआ। यानी कि मेरा नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाय ही कोई नहीं। और वो जो पिंडी का मुफ्ती जिसे लाहौर का डॉक्टर कहता है, वो पिंडी का काला। हाँ, 2009 के मुनाजरे में उसने शतीहात के नाम पे दिफा किया हुआ चिश्ती रसूलुल्लाह का। आज कहना किताबें बदल गया ने, इंजीनियर साहब वही बातें दोबारा करते हैं। तू मान ना 2009 में किताबें नहीं बदली थी, बाद में बदल गई मेरे डर की वजह से। आज कह रहे किताबें बदल गई हैं। उस वक्त कहता ना वाबियों को किताबें बदल गई हैं। उस वक्त कह रहा है कि वाबियों खबरदार, जी हार, जुबान भी नहीं खोलनी। तुम्हारे बुजुर्ग भी कहते थे जुबान नहीं खोलनी। ये खास हालत में उन्होंने बात की हुई है, आप लोगों ने इस पे जुबान नहीं खोलनी। ये शतीहात हैं, यानी कि बोंगियां। हाँ हाँ, शतीहात। अल्लाह दे बंदो, ये शतीहात का कंसेप्ट सूफिया में सिर्फ अल्लाह के लिए था। बा खुदा दीवाना बाश, बा मोहम्मद होशियार। हम तो इसको भी नहीं मानते, ये फ्रॉड है। लेकिन तुमने नबी इस्लाम पे लगाया इसको। और देखे थानवी साहब ने इसका दिफा किया चिश्ती रसूलुल्लाह का, अस्सुन्नतुल जलिया फिल चिश्तियतिल अलिया। अंदाजा करें, उन पे कोई 295 ABC कोई नहीं। फिर आला हजरत गोल्डरी ने तहकीकुल हक फी कलिमतिल हक में इसे मार्फत की बात कहा, और दूसरी तरफ वो गुलाम कादियानी दज्जाल को चैलेंज करते थे और खुद अपने बुजुर्गों का दिफा करते थे। और अहमद बरेलवी साहब ने तो कमाल किया इन्वर्टेड कामर्स में। उन्होंने कहा कि सबा सनाबिल जो किताब है हमारे पीरो मुर्शिद ने लिखी है, जिसमें उन्होंने मुर्शिद और उसके मुरीद के अदाब बताए हैं, उसमें चिश्ती रसूलुल्लाह वाला ये वाकया लिखा हुआ है। वो कहते हैं ये किताब रसूलुल्लाह की बारगाह में मकबूल है। फतावा रज़विया में उन्होंने लिखा। अगर आला हजरत को पता था कि ये चिश्ती रसूलुल्लाह वाकया लिखा है और उन्होंने ये झूठ नबी इस्लाम की तरफ मंसूब किया, तो आला हजरत फारिग हो गए। और अगर नहीं पता था तो बुजुर्गी फारिग होगी, क्योंकि बुजुर्ग तो पूरी कायनात को इस तरह हथेली पे देखते हैं जिस तरह के राई का दाना। हाँ, तो अब आप फैसला करें, बुजुर्गी फारिग करवानी है या आला हजरत को फारिग करवाना है।
دوئے پاسے جناب مردے نے. دیکھیں نا, میں نے ان کو کہا, کہتے ہیں جی عبد القادر جیلانی جو ہے پوری کائنات کو اس طرح دیکھتے تھے جس طرح ہتھیلی پہ رائی کا دانا. بالکل ٹھیک ہے, تے رفع الیدین کرتے سن, جیا کرتے سن. تو وہ کائنات کو چونکہ دیکھتے تھے, لوح محفوظ بھی پڑھتے تھے, انہوں نے لوح محفوظ پہ نبی علیہ السلام کی ویڈیو دیکھی ہے رفع الیدین والی. میری ویڈیو نہیں دیکھی انہوں نے, اوتھو ویکھی ہے. اوتھو انہوں نے ڈائریکٹ پڑھا ہے کہ امام بخاری نے صحیح بخاری جڑی حدیث لئی سی رفع الیدین علی, اور امام مسلم نے جو لی تھی, یہ واقعی درست ہے کہ نہیں. باقیوں کو تو راویوں کی تحقیق کی ضرورت ہے نا, عبد القادر جیلانی کو تو ضرورت ہی کوئی نہیں. ڈائریکٹ لوح محفوظ پہ انہوں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام رفع الیدین کرتے تھے, انہوں نے کرنا شروع کر دیا. اور مجھے بتائیں, اگر انہوں نے لوح محفوظ پہ یہ پڑھا کہ نبی علیہ السلام نے رفع الیدین سے منع کر دیا تھا اور نعوذ باللہ اسے گھوڑوں کی دموں سے تشبیہ دی تھی, تو بڑا ظلم کیا انہوں نے امت کے ساتھ بھی, اپنے ساتھ بھی, کہ پڑھ کے بھی اس نے عمل نہیں کیتا جس طرح تسی نہیں کرتے. تو انہوں نے وہاں سے پڑھا تھا ان کے بقول, اور ہمارے نزدیک بخاری مسلم انہوں نے پڑھی تھی, اس لیے انہوں نے غنیۃ الطالبین میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا. اور ان سے پہلے امام غزالی نے بھی کیمیائے سعادت میں نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا. اے او چند ایک پھکیاں نے جڑیاں میں وقتاً فوقتاً دیتا رہتا ہوں, کیونکہ انہی سے ہی دماغ کھلتا ہے. یہ ہے دنیا میں تبدیلی. لوگ کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں 1400 سال سارے گمراہ, نعوذ باللہ. اور میرا تو رونا ہی یہ ہے کہ 1400 سال سے جو ہمارے پاس کتابیں تھیں نا, تم نے ان کے ساتھ غداری کی ہے. ہم ان بابوں کو مانتے ہیں جو کتابوں کو مانتے ہیں. ہمارے بابے ہیں بخاری مسلم, اور تواڈے بابے پتہ کیڑے نے؟ وہ شیر افضل مروت صاحب نے بتا دیا ہوا ہے. ہاں جی, گھوڑے والی سرکار, کتے والی سرکار, پاپڑ والی سرکار, ہاں جی, لٹکن شاہ, اور پتہ نہیں کیا کچھ. اور ہمارے دیکھ لیں بابے وہ ہیں جن سے آپ بھی نہیں جان چھڑا سکتے. ہم آپ کے بابوں کو جو مرضی کہیں, آپ ہمارے بابوں کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کسی کی جرت ہے امام بخاری امام مسلم کو کچھ کہے؟ تو یہ دیکھ لیں, یہ وفادار بابے ہیں. ہم نے ان کی وفات کے بعد ان کی صلبی اولاد ہوتے ہوئے نہیں, روحانی اولاد ہوتے ہوئے آج ان کی کتابوں کو رسپیکٹ دی ہوئی ہے. اگر وہ خود دنیا میں آ جائے تو ہم ان کو کیا رسپیکٹ دیں گے؟ تو یہ ہم پہ الزام نہ لگایا کریں. ہمارا جھگڑے یہ ہے کہ آپ نے اپنے بزرگوں کے ساتھ غداری کی ہے. جو اوریجنل والے بزرگ تھے ان کی جگہ آپ نے ڈبہ پیر اور ڈبہ بابے کھڑے کر دیے.